السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ AZM اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل پر نئی ویڈیو کے ساتھ حافظ محمد احتشام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹس باکس میں کمنٹ دے کر اپنے ہونے کا احساس۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے تیمارداری، یعنی بیمار بھائی کی عیادت کرنا۔ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان بھائی کو چاہیے کہ وہ اس کی عیادت کو جائے اور حتی الوسع یعنی اپنی بساط کے مطابق اس کی مدد کرنے کی بھی کوشش کرے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کو دوا لے دے۔ بیمار کی عیادت کے بارے میں ہمیں احادیث سے سبق ملتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان مسلمان سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ وہ کہے گا اے اللہ، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو شافی الامراض ہے، میں تیری عیادت کو کیسے آتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو اگر اس کی عیادت کو جاتا تو وہاں مجھے پاتا۔ یعنی دیکھیں کتنا بڑا ثواب، کتنا بڑا اجر کہ اللہ تعالیٰ کو وہاں پاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کریں اور اس کے پاس جا کر اللہ کا شکر ادا کریں ان الفاظ میں: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے اس سے بچایا جس میں یہ مبتلا ہے، اور تو نے مجھے فضیلت دی اکثر یعنی لوگوں میں، علی کثیر ممن خلق تفضیلا، لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے جن کو تو نے فضیلت بخشی، فضیلت والے لوگوں میں سے تو نے مجھے بھی شامل کیا اور فضیلت والے لوگوں میں، یعنی میں بھی صحت مند ہوں جس طرح دوسرے صحت مند ہیں، میں بھی صحت مند ہوں۔ اور اس کے لیے بیمار تسلی دے، بیمار بھائی کے لیے تسلی دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے تو ٹھیک ہو جائے گا، اچھے الفاظ کا استعمال کرے۔ اسی طرح یہ بھی ہمیں حکم ملتا ہے کہ جب ہم بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں، اس کے آرام کا بھی خیال رکھیں اور اس کی عیادت سے جلدی فارغ ہو جائیں، جلد فارغ ہو، اس کو تکلیف محسوس نہ ہونے دیں۔ اسی طرح اس کو تسلی دیں، اس کے لیے دعا کریں، اسے پریشان ہونے سے بچائیں۔ اگر وہ مالی لحاظ سے کمزور ہے تو اس کی مالی معاونت کریں، اس کو دوا خرید کر دیں۔ اسی طرح اللہ کے نیک لوگوں نے شفا خانے بھی بنائے بیمار لوگوں کی تیمارداری کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ نے ان کو مال دیا، انہوں نے اپنا مال اس میں خرچ کیا۔ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے۔ یہاں تک کہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ غیر مسلم جب بیمار ہوتے تھے ان کی عیادت بھی کرنی چاہیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت سے اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے رائے حق کو قبول کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ اسی طرح یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور اسے تسلی دی، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نرم انداز میں دین کی دعوت بھی دی، نرمی کے ساتھ شفقت بھرے لہجے میں اس کو دین کی دعوت بھی دی۔ اس لڑکے پر اثر ہوا، جب وہ تندرست ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا اور وہ بھی ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے، جو بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمیں بھی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ یہ کرونا کی وبا جو اس وقت پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، ہماری سے حفاظت فرمائے۔ جو لوگ اس کی وجہ سے بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور دوسری ایسی بیماریاں جیسے شوگر اور بلڈ پریشر وغیرہ، اس سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے، اس سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو ٹھیک ہے انہیں محفوظ رکھے، اور جو مبتلا ہو چکے ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور چونکہ اس سے شفا شاید دنیا والوں کے نزدیک ممکن نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان بیماریوں کو جڑ سے زندگی میں ہی انسان بھی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔